بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں سینکڑوں قیدی رہا ہو کر پاکستان جائیں گے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے نئے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر 3 شعبوں میڈیا، کمیونٹی اور اکنامک کوآپریشن میں مفاہمت کے مختلف یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہونا ہے۔ وزیراعظم کے دورے میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ ابھی معاہدوں کے حوالوں سے کام جاری ہے۔ اردو نیوز کو خصوصی انٹرویو میں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے سوال پر بلال اکبر نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے کے دوران جو میٹنگز ہونے والی ہے، اس کے بعد سعودی تعاون کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے کام کو تیز تر کر دیا جائے گا۔ سینکڑوں قیدی رہا ہو کر پاکستان جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل کے حوالے سے بھی کام کر رہے موجودہ سسٹم کو تبدیل کیا جائے گا اور اس میں ٹیکنالوجی شامل کرے گے۔ پاکستان کے سفیر بلال اکبر کے مطابق سفارت خانے میں ایک ہیلپ لائن بھی بنا رہے ہیں جو 24 گھنٹے کام کرے گی، جس میں کمیونٹی اپروچ کر سکتی ہے، اپنے مسائل بیان کر سکتی ہے اور کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرام شروع کیا جائے گا تاکہ ان کے مسائل سن کر بھرپور مدد کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کمیونٹی کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ سعودی عرب میں ہے جو ہمارے دیرینہ دوست ہے۔ کمیونٹی کا ہر ممبر پاکستان کا نمائندہ ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اور پاکستان کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کرنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ کمیونٹی اچھی طرح محنت اور سعودی قوانین کی پاسداری کرے اور سفارت خانے کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں بھرپور تعاون کرے گا۔ سعودی عرب میں منشیات اور شراب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مسپر الکرینی نے کہا ہے کہ 961 کلو گرام چرس اور 44.7 ٹن کاٹ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سرحدی محافظوں نے مملکت کی جنوبی سرحدوں کے راستے حشیش اسمگل کرنے کی اطلاعات ملنے پر سیکورٹی نے پروگرام تیار کیا۔ جیزان ریجن میں 961 کلو گرام چرس ضبط کر لی، اس میں سے 515 کلو گرام محکمہ انسداد منشیات کے تعاون سے پکڑی گئی ہے۔ چرس وصول کرنے والوں کو اور اسمگل کرنے والے 24 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے 18 ایتھوپیا، 4 یمنی اور 2 سعودی شہری تھے۔ الکرینی نے بتایا کہ سرحدی محافظوں نے کئی اور سیکورٹی آپریشن کر کے جیزان ریجن میں 44.7 ٹن کاٹ ضبط کی اور 23 ملوث افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے 16 سعودی اور 7 یمنی شہری تھے۔ اس کے علاوہ سعودی کسٹم نے شراب کی 21,180 شراب کی بوتلوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ بیر کے 240 کے ڈبے بھی ضبط کی گئی ہے۔ بتخا سرحدی چوکی کے راستے زیتون کے تیل کے کارٹونوں میں شراب کی بوتلیں اور بیر کے ڈبے چھپا کر اسمگلنگ کی جا رہے تھے۔ رمضان کے 2 عشروں میں 30 لاکھ زائرین مسجد الحرام پہنچے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان کے ابتدائی 20 روز کے دوران 30 لاکھ نمازی اور عمرہ زائرین مسجد الحرام پہنچے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ اکتوبر 2020 میں عمرہ کی بحالی سے لے کر اتوار 2 مئی 2021 تک تقریباً 18 ملین عمرہ زائرین اور نماز سے استفادہ کیا۔ ان میں سے 5.5 ملین عمرہ زائرین تھے جبکہ 12.4 ملین نمازی تھے۔ انتظامیہ نے بتایا کہ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو مطلوبہ سہولتیں عمدہ شکل میں پیش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مسجد الحرام کے مشرقی صحن میں بجلی کے 13 ستون نصب کی گئی، جن کی بدولت وہاں روشنی کا نظام معیاری اور زیادہ بہتر ہوگا۔ بیان میں انتظامیہ نے کہا کہ حرم مکی میں نئی رہنما بورڈ کا سسٹم کا پہلا مرحلہ تھا جس کے تحت یہ ستون نصب کی گئی۔ اگلے مرحلے میں حرم شریف کے ایک حصے میں اس کا بندوبست ہوگا۔ جدہ میں گاڑیاں چوری کرنے والے شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ جدہ کمشنری میں 9 کاریں چوری کرنے والے 2 شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ دونوں سعودی شہری عمر کے دوسرے اور پانچویں عشرے میں ہے۔ جدہ شہر میں مختلف مقامات سے جرائم پیشہ افراد کے انداز میں 9 کاریں چوری کی تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں کو حراست میں لے کر ان کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ منگل 4 مئی 2021 کو نجران، جیزان، اسیر اور باہا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے کئی علاقے بارش کا زد میں ہوں گے، جبکہ شرقیہ ریجن کے جنوبی علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی جانب ہوگا۔ ہواؤں کی فی گھنٹہ رفتار 16 تا 36 کلومیٹر تک ہوگی۔ سمندر میں 1.5 میٹر تک اونچی لہریں اٹھے گی۔ خلیج عرب میں ہواؤں کا رخ جنوب مشرقی سے شمال مشرق کی جانب ہوگا۔ فی گھنٹہ رفتار 16 تا 36 کلومیٹر ہوگی۔ لہریں 1.5 میٹر تک اونچی ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ باہا میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔